الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الآية. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في بدء الوحي عن خديجة رضي الله تعالى عنها ناقلا كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. محترم عزیز ہو اور بھائی ہو، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت اور بخاری شریف کی پہلی ابتدائی تیسرے نمبر کی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے. سورہ توبہ کی جس آیت کو ابھی تلاوت کیا گیا ہے وہ ایک خاص پس منظر میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی مدد اور نصرت نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ کو مدد اور نصرت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے وقت میں بھی آپ کی مدد اور نصرت کری جب آپ دو ہی لوگ تھے، ہجرت کر کے جا رہے تھے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ محتاج بھی نہیں. اللہ اپنے نبی کی مدد اس وقت میں بھی کر چکے جب یہ دو ہی حضرات تھے، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار میں. اسی کے آگے پیچھے جو مقررہ وقت ہے اسی میں بات کر دوں گا انشاءاللہ. ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ایک خطبہ دیا تھا، بڑا طویل خطبہ ہے. اس کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ زمانہ گھم گھما کر وہیں پر آ گیا جس دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. استدار زمانوں کا ہیئتی یوم خلق السماوات والارض. اور پھر فرمایا السنۃ اثنا عشر شہرا، سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں. منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے، اس میں 4 مہینے حرمت والے یعنی تعظیم والے. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مسلسل، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، شعبان سے پہلے والے. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کفار مکہ اپنے کفر کی حالت میں بھی اس کا بڑا احترام کرتے تھے. لوٹ، ڈاکہ، جھوٹ، زنا، تہمتیں، کباڑے ساروں سے باز آ جاتے تھے. بلکہ وہ جنگجو لوگ تھے تو وہ تیر کے اوپر جو نوک لگی ہوئی رہتی جس سے شکار کیا جاتا وہ نوک کو بھی نکال کر رکھ دیتے تھے اور تلوار کو نیام میں ڈال دیتے تھے اور تیر کو کمان سے الگ کر دیتے تھے. وہ اہتمام کرتے تھے 4 مہینوں کا. اسلام آیا تو اسلام نے وہ 4 مہینوں کی حرمت ختم کر دی. اسلام کے 12 مہینے حرمت والے. اسلام جب آیا تو وہ 4 مہینے کی حرمت ختم کر دی. یعنی یہ سارے کباڑوں سے بچنا صرف 4 مہینے میں نہیں ہے بلکہ پورے 12 مہینے میں بچنا. ہم کب کرتے؟ صرف رمضان المبارک میں تھوڑا پہلے عشرے میں کرتے. رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں تھوڑا سا احترام کر لیتے. بھئی نماز کو آ گئے، الٹے سیدھی باتوں سے آدمی نے گریز کر لیا، پرہیز کر لیا.
جھوٹ تہمت غیبتیں لڑائی ڈاکہ یہ سارے چھوڑ دیتے ہیں، صوفی صافی بن جاتا ہے. لیکن جیسے یہ کچرا گیا تو وہ حالت پرانی حالت پر آنا شروع ہو جاتی. اور تیسرا عشرہ تو خود آپ جانتے ہوں گے مجھ سے زیادہ کہ بازاروں میں اور بازاروں کے دکانوں پر گزرتا ہوا نکل جاتا ہے. لیکن دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ وہ لوگ کافر ہو کر 4 مہینوں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ کچھ نہیں کرتے تھے، بس بیٹھ گئے کچھ نہیں. حالانکہ ان کا سارا مدار اور معیشت دو ہی چیزوں پر موجود تھی، ایک تجارت اور دوسرے لوٹ کھسوٹ. ایک تجارت اور دوسرے لوٹ کھسوٹ. لإلاف قریش کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے کہ اس بیت اللہ شریف کی عظمت سے اے قریش تم بغیر کسی ڈر کے اور خوف کے یمن میں اور ملک شام میں تجارت کرنے کے لیے جاتے ہو، اور تم بیت اللہ شریف کے رہنے والے ہیں، اس لیے کوئی چور تمہارے قافلے کو لوٹتا نہیں. تو جو مقام کی عظمت اور برکت کی وجہ سے تمہارا قافلہ محفوظ رہتا ہے تو اس کے رب کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن تم ہے کہ اس کی عبادت ہی نہیں کرتے. فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. تو دیکھنے والی یہ بات ہے کہ کافر ہو کر وہ 4 مہینوں کا اہتمام کرتے تھے، احترام کرتے تھے، عظمت تھی ان کے دل میں. لیکن ہمارے دل کے اندر نہیں، ہمارے دل کے اندر نہیں ہے. ہم صرف عید کا چاند دیکھ کر ایک دم موکاٹ ہو جاتے ہیں. وہی جو گناہ سے بعد آئے تھے رمضان کے اندر چاند دکھا تھا، پھر وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے رمضان کے بعد. رمضان کے بعد میں وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے. الا ماشاءاللہ کہ کچھ حضرات ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور فضل اور کرم ہوتا تو وہ محفوظ بھی ہو جاتے ہیں، بچے بھی رہتے ہیں. تو وہ 4 مہینے حرمت والے تھے. اور جس مہینے کے اندر ہم چل رہے ہیں یہ ہے ربیع الاول. اس کے اندر 4 باتیں ہوئی. یہ بات بتلانے کے لیے میں نے تمیری بات بتلائی آپ. جس مہینے کے اندر ہم چل رہے ہیں یہ ہے ربیع الاول، اور اس کے اندر 4 بڑے بڑے اسلام کے کام انجام پائے اور بڑی بڑی سعادتیں اس کے اندر آئی. فقط آپ سعادت پر غور کریں کہ اس مہینے کے اندر 4 بڑے کام کیا ہوئے. ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی ربیع الاول. میں تاریخ نہیں بتلا رہا، تاریخ نہیں بتلا رہا، مہینے کی بات کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اسی مہینے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اسی مہینے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، ہجرت کی اور مدینہ طیبہ جا بسے اسی مہینے میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اسی مہینے میں. اس مہینے کے اندر 4 عظیم الشان یہ بڑے کام وجود میں آئے. یہ 4 عظیم الشان کام وجود میں آئے. تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. اب اسوے پر عمل کرنا ہے تو دیکھو ان 4 باتوں کے اندر میں 2 باتیں پیغامی کہہ رہا ہوں. مسلم صحیح کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جو آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلم صحیح کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جو آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں اور یہ جو آپ جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا پیر کے دن تو اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن پیدا ہوا تھا. پیر کے دن اس لیے رکھتا کہ اس دن پیدا ہوا تھا. اور جمعرات کے دن اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ کے حضور ہر ہفتے میں ایک مرتبہ جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرا جب عمل پیش ہو تو اس میں پہلا عمل روزے کی حالت کا ہو. اب اس پر ٹھہر جائیں اور غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں، اس کی خوشی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں کیا ہے؟ روزہ رکھنا. آج کے دن نہیں، اس مہینے کے لیے نہیں، مسلسل پیر کے دن روزہ رکھنا. ایک روزہ نہیں ہے سال میں، مسلسل روزہ رکھنا ہے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اس کی خوشی میں، تو پیر کے دن روزہ رکھیں. پیر کے دن روزہ رکھیں لیکن مسلسل رکھیں. یہ ایک بڑی عبادت ہے. اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا تو اس لیے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتیوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور امتیوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے بارگاہ میں جائے تو وہ روزہ ہو. اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک واقعے کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر فرض نمازوں کے بعد میں یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اللہم احسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ میرا ہلکا سا حساب لے لے، میرا ہلکا سا حساب لے لے. حضرت عائشہ بڑی سمجھدار، بڑی علم والی، انہوں نے آگے سے عرض کر دیا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے اس سے پہلے فرمایا تھا من نوقش فقط عذب، کہ جس کا حساب لیا گیا وہ پکڑا گیا وہ، اور آپ بول رہے ہیں کہ ہلکا سا حساب لے، تو یہ ہے کیا؟ دو الگ الگ چیزیں. تو آپ نے فرمایا عائشہ
اللہ تعالیٰ کے پاس میں رجسٹر جائے اور اللہ دیکھ کر نظر انداز کر. اس کی میں دعا کر رہا ہوں اللہم حسبنی حسابا یسیرا. اور ظاہر سی بات ہے جب جمعرات کے دن عمل جائے گا اور اس میں پہلا روزہ رہے گا تو اللہ بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. میرے بندے نے چھوڑو روزہ ہی رکھا ہوگا, جب عمل آیا تو روزے کی تو حالت میں آیا. بخاری کی روایت میں کہ 2 ڈیوٹیاں ہوتی ہیں فرشتوں کی, ایک صبح کی نماز میں آتے ہیں, ایک عصر میں آ جاتے ہیں. عصر والے پوری رات گزارتے ہیں اور فجر والے پورا دن گزارتے ہیں. یہ جب دونوں بھی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کیسا پایا. کہا اللہ تعالیٰ جب گئے تھے جب بھی نماز پڑھ رہے تھے, جب آ رہے تب بھی نماز پڑھ رہے. اللہ خوش ہوتے ہیں, اللہ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں میرے بندوں کی زندگی میری بندگی میں گزر رہی ہے. تو یہ جب رجسٹر جاتا ہے اور اللہ دیکھتے ہیں, میں یہ تفہیمی بات بتلا رہا ہوں, حدیث میں نہیں لکھا ہوا ایسا. جب اللہ تعالیٰ کے حضور یہ جاتا ہے اور اللہ دیکھتے ہیں کہ رجسٹر کے اندر تو روزہ رکھا ہوا ہے, تو اس نے بقیہ ہفتہ بھی نیکی عمل کیا ہوگا, چلو نظر انداز کر. یہ ہے آسان حساب لینا. اور رجسٹر پیش ہوا اور اللہ نے بولا یہ کیوں کیا, مطلب یہ ہے کہ پکڑے گئے, اب چھٹکارا ممکن نہیں. رجسٹر پیش ہوا اعمال کا اور پکڑے گئے, پوچھ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کیوں کیا, تو پھر چھٹکارا ممکن نہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ میں اس دن پیدا ہوں. تو ہمیں بھی اس اسوے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرنا چاہیے, اپنی زندگی کے اندر معمول بنائے پیر کے دن روزہ رکھیں, پیر کے دن روزہ رکھیں. دوسرا آپ دیکھو, یہ تو پیدائش والی بات تھی, تو پیدائش والی کام میں ہمیں یہ کرنا چاہیے. دوسری بات, آپ نبی بننے سے پہلے کچھ کام کرتے تھے, جو بخاری شریف کی روایت پڑھی ہے میں نے, اس کے اندر یہی بات ہے. اور جو آدمی ایمان کے ساتھ میں یہ 5 کام کرے اس کو کافر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہمارے ذہن میں کہ وظیفہ پڑھ دو ایک آدھا, وظیفہ ہے نا ہمارے ذہن میں کہ بس وظیفہ پڑھ لو ایک آدھا بتا دو تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر خوش بھی رہے اور کوئی ہمارے کو نقصان بھی نہ پہنچائے. بھائی وہ وظیفہ نہیں ہے, عملی زندگی میں کرنے کا کام ہے وہ. جب وحی آئی تھی تو ابھی تو آپ نبی نہیں بنے نا, یہ اتباع ذہن میں رکھیں. جب پہلے دن وحی آئی تو اس دن تو آپ نبی نہیں بنے. وحی آ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غار سے ایک دم گھبراہٹ کے ساتھ میں آئے. حضرت خدیجہ کے پاس میں بی بی ہے آپ کی, گھبراہٹ ہو رہی, کمبل اڑاؤ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کمبل اڑا دیا. آپ تھوڑے سے پرسکون ہوئے. پرسکون ہونے کے بعد میں پوچھا حضرت خدیجہ نے, زوجہ نے, کہ حضرت کیا ہوا. کہا ایسا ایسا ہوا, پوری کیفیت بتائی جو غار میں بڑا طویل واقعہ ہو جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا. تو حضرت خدیجہ نے ایک بات کہہ کر تسلی دی کہ رسول اللہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, حضرت آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ 5 کام کرتے ہیں. یہ انہوں نے ایسا یہ لفظ نہیں کہا 5 کام کرتے ہیں, انہوں نے کہا آپ یہ کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں. وہ کام جو آدمی کرے اس کو اپنی جان کے جانے کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو اس بات کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 5 کام گنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی, وہ 5 کام کے, وہ 5 کام گنا کر ہم کیا بولتے ہیں, ٹھیک ہے جاؤ ہم دیکھ لیں گے پیچھے سے. تو یہ تسلی ہے کہ نہیں, ہم پیچھے سے دیکھ لیں گے. حضرت خدیجہ نے ایسے ہی کہا کہ رسول اللہ آپ ڈریے نا, آپ یہ 5 کام کرتے ہیں آپ کا کچھ نہیں ہونے والا ہے. کلا, ہرگز نہیں, واللہ بخدا, اللہ تعالیٰ آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے, غمزدہ نہیں کریں گے. ایک, انک لتصل الرحیم, آپ صلہ رحمی کریں. کیا کرتے ہیں, صلہ رحمی کیا ہے, صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آدمی نے ہم سے رشتہ توڑا ہم بھی اس سے توڑ رہے, اور جو آدمی نے ہم سے رشتہ جوڑا ہم بھی اس سے رشتہ جوڑ رہے. یہ تو بدلہ ہے. ایک نے ہمارے ساتھ میں حسن سلوک کیا, ہم نے بھی اس کے ساتھ میں حسن سلوک کیا, تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی آدمی ہم کو توڑ رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ میں جوڑ رہے ہیں, یہ ہے صلہ رحمی. وہ تو بدلہ ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں جو کر رہے, تو میرے کو کر میں تیرے کو کرتا, تو میرے ساتھ میں حسن سلوک کر میں تیرے ساتھ میں حسن سلوک کرتا, تو میرے کام میں میں تیرے کام میں آتا, یہ صلہ رحمی نہیں ہے, یہ تو بدلہ ہے. صلہ رحمی کیا ہے کہ وہ آدمی ناراض ہے, وہ آدمی توڑ رہا, وہ آدمی گالی دے رہا, وہ آدمی نظر انداز کر رہا, وہ آدمی دشمنی پر ابھر آیا, اور اس کے باوجود آپ کو پوچھ رہے ہیں, آپ اس کو پوچھ رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, دعا کی درخواست کر رہے ہیں, میل جول ملاقات محبت کے الفاظ یہ سارے اس کے سامنے کہہ رہے ہیں, یہ ہے صلہ رحمی. تو حضرت خدیجہ نے کہا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. یہ صلہ رحمی آپ کس کے ساتھ میں کرتے تھے, مسلمان تو کوئی تھا ہی نہیں, ابھی تو دعوت ہی نہیں دی آپ نے, ابھی تو آپ صرف نبی بنے ہیں, نبوت کے اعلان کرنے کا بھی حکم نہیں آیا, آج پہلے ہی دن ہے. حضرت خدیجہ کہہ رہی کہ یا رسول اللہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. انک لتصل الرحم. میں یہاں پر ایک بات بول دوں, آدمی دیکھیں پوری دنیا کے اندر پریشان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شعبے میں لگا ہوا ہے, اور ہر آدمی کو پریشانی اس دنیا میں لگی ہوئی.
میں بزرگوں کی بزرگیت کا الحمدللہ قائل ہوں، اس سے کوئی دو رائے نہیں، اور میں کوئی نقد وقد بھی کرنا نہیں چاہ رہا، کوئی طنز اور اعتراض میں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس صلہ رحمی کے باپ کو بول رہا میں، کہ پورے زمانے کو اناج بانٹیں گے، پورے زمانے کے ساتھ میں خیر خائی کریں گے، میری اپنی بہن اور میری اپنی ماں میری یہ صلہ رحمی سے فائدہ نہیں اٹھائی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ماں ناراض۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پورے دنیا میں جا کر، حرم شریف میں جا کر دعا کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، یہ بڑے بڑے بزرگوں کے پاس میں جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، لیکن ماں ناراض ہے، اس کو نہیں بولتے۔ حالانکہ ماں کی دعا، باپ کے بارے میں حدیث تو باپ کے بارے میں جب حدیث ہے تو ماں کے بارے میں تو بدرجہ اولا ہے۔ باپ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں براہ راست پہنچ جاتی ہے اس کی دعا۔ آدمی پریشان ہے لیکن اپنے پریشانیوں کا حل پورے لوگوں کے پاس میں جا کر تلاش کر رہا ہے، اللہ والوں کے، فلانے علماء کے، فلانے کے پاس میں، لیکن ماں کو ایک لفظ میں نہیں بولتا اماں میرے واسطے دعا کر دے۔ اور اماں نے ایک مرتبہ دعا کر دی نا، بخدا جو سالوں میں کام بننے والا ہے وہ ہفتوں میں بن جائے گا، کیونکہ ماں جذبات کے ساتھ میں دعا کرے گی، اور اللہ والا کیا کرے گا، زیادہ سے زیادہ تعلق ہے بس دعا کر دی۔ تو صلہ رحمی آدمی جس طرح دوسروں کے ساتھ میں کرے، اس طرح تھوڑا گھر میں بھی جا کے کہ بہن ناراض ہے یا خوش ہے۔ ہفتے آدمی بہن کیا نہیں جاتا، بعض لوگ ایسے ہیں جن کے بہنوں سے ابولے ہیں، بات نہیں کرتے، عید پر سلام کرتے ہیں۔ تو پورے زمانے بھر میں آدمی صلہ رحمی کرے اور گھر میں کباڑا ہے ایسا، ابولے سے ہے، بات چیت بنا ہے، کیا فائدہ ہے پھر ایسی صلہ رحمی میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خدیجہ نے فرمایا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، جو بوجھا نہیں اٹھاتے نا آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو لوگ غریب ہوتے ہیں کما نہیں سکتے، اپاہج ہے، آپ مزدوری کر کے ان کو کما کر پیسہ دیتے ہیں، وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آسمانی سلطانی کوئی مصیبت آ گئی تو لوگوں کی اس میں مدد اور نصرت بھی کرتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہجرت سے پہلے، نبوت سے پہلے کام کرتے تھے، اور نبوت سے پہلے جن کے ساتھ میں کرتے تھے یہ کافر لوگ، جب کافر لوگوں کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ اور برتاؤ تھا تو ایک ایمان والے کے ساتھ میں کتنا برتاؤ ہونا چاہیے ان کا، لیکن ہمارے پاس میں نہیں ہے یہ چیزیں۔ اور جب یہ نہیں آیا، آج پوری دنیا دھمکا رہی ہے، پوری دنیا ڈرا رہی ہے، اور آدمی ڈر رہا ہے، ورنہ یہ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ڈرانے والے ڈرائیں گے نہیں اور دھمکانے والے دھمکائیں گے نہیں، اور آدمی یہ آگے بڑھتا جائے گا اور وہ خدمت انجام دے گا کہ لوگ رشک کریں گے، لوگ دیکھیں گے اس کو۔ تو یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں جو عبادت کرنی چاہیے وہ والی عبادت، روزہ رکھیں ہر پیر کا، اور دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے یہ 5 فلاحی کام کرتے تھے، جو آدمی یہ 5 فلاحی کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں سرخرو کریں گے، اور جب اللہ اس دنیا میں کسی کو سرخرو کرتے ہیں تو آخرت میں اس کو پشیمان نہیں کرتے۔ اور باتیں بھی تھی، 2 باتیں اور بھی ہے، اور 2 موسم اور بھی ہے، لیکن آپ کے یہاں بتایا گیا کہ وقت تھوڑا سا قلیل ہے، انشاءاللہ کوئی اور موقع آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں تفصیلی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت۔